حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے، اس کی اولاد کی طرف سے، اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا، جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے کہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف، اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ، تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گیا۔ تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق، اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو یہ رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رحمت۔ یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں، وہ والی کیوں نہیں آئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گئی۔ تو بھئی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو، جو اللہ نے مقدر کیا ہے بس اب اس پہ کیا ہے، کوشش کریں گے، اللہ سے عافیت مانگیں، اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے۔ سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا؟ لا تو کی فیوکا علیک، روکو مت، اللہ بھی روک دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو حساب کتاب بھی کرنا چاہیے، گھر کا خرچہ حساب سے چلانا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے اور گھر کا خرچہ کتنا ہے۔ میں نے پتہ ہے کیا ہے، میں نے پورا ایکسل پہ اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ ارننگ ایک خانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں، جو ایکسپینس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے 1 گھر 2 گھر 3 گھر اور اپنا ذاتی، پورا میں حساب رکھتا ہوں۔ یہ میری ارننگ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ، ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے۔ اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے، پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے۔ آج گڈی نکال کے دے دی ٹھیک ہے نا، اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں، پھر وہ گڈی اس سے مانگ رہے ہیں، یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی۔ بیٹی کا کیا نام رکھیں؟ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا کیا نام رکھیں سمجھ میں نہیں آ رہا، برائے مہربانی کوئی اچھا سا نام بتا دیں۔ محسنہ صاحبہ لاہور سے، آپ کی بیٹی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میری سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ تو یہ سوال جو ہے نا مسائل میں شامل ہونے کا نہیں تھا، یہ تو میں تو شرعی مسائل کا جواب دیتا ہوں تو، لیکن پھر بھی ہماری ٹیم نے شامل کر لیا ہے تو کچھ بھی نام رکھ لیں۔ صحابیات کے نام پہ سب سے بہتر ہے، پیغمبروں یعنی جو جیسے حضرت مریم ہے، پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کا تذکرہ پیغمبروں کے ساتھ کیا ہے تو مریم نام اچھا ہے، یعنی جو بھی بڑی شخصیات گزری ہیں اسلامی تاریخ میں ان میں سے کسی کے نام پہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور فنکاروں اداکاروں کے نام پہ نہیں رکھنا چاہیے، غیر مسلموں کے نام پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آج کل یہ بھی ایک بڑا یعنی ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ لوگ جو ہے نا صرف شہرت دیکھتے ہیں کہ مشہور کوئی بھی ہو تو اس کے نام پہ نام رکھ دیتے ہیں، صرف مشہور ہونا کافی نہیں ہے، کوئی اچھی شخصیت ہو اس کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے۔ ایک عرب شیخ کہہ رہا تھا کہ ہم ماضی میں پڑھتے تھے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، تو وہ کہتا میں سوچتا تھا کہ ساری رات قرآن بندہ پڑھتا رہے تو کس طرح ممکن ہے؟ تو کہتا میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ تب چونکتے اچھا رات گزر گئی۔ تو میں کہتا ہوں نوجوان کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں، اور وہ بھی اس شغف کی وجہ سے ایسا کھبا کہ رات گزر گئی اور اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ تو جن کو قرآن کا نشہ ہو گیا تھا ان کی ساری راتیں قرآن میں گزر جاتی تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات بھی گزر گئی ہے، اور اذان ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ اچھا رات گزر گئی ہے۔ سنیوں نے کہا وہابی کافر، وہابیوں نے کہا سنی کافر، بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر، شیعہ نے کہا سنی کافر، سنی نے کہا شیعہ کافر، جنت میں کون جائے گا؟ کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو۔ میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا۔